اس گل نو ذاکرین سمجھ دیں، لیکن میں چاہنا گھر دی گل ہے، میں چاہنا میں اپنے گھر والا نو اللہ دے گھر والے دے فضائل سے اس واسطے جناب دی استعداد عقلی اور جناب دی توجہ میں ذرا تھوڑی درکار ہو سی، ایسے چہرے دی تشریف فرما ہو جڑے پیاسے علمی بجھاون دی خاطر مجلس حسینی چاہتے ہو۔ سننا تو سب واسطے ثواب ہے، مگر ایک عرفانی اہل بیت ہے، عرفانیہ ہے مذہب اہل بیت کا، جناب دے ایمان دے ذخیرے جمع ہو جائے تو اس ذریعے نال دل مزید کل ایمان دے قریب ہو جائے۔ میں پہلا جملہ عزت مصطفیٰ دا پڑھنا چاہ رہے ہیں، صاحبان ممبر بھی تشریف فرما، پڑھ لکھے صاحبان تشریف فرما۔ اس جملے حقیقتاً پوری مجلس ہے، جڑا میرا پہلا جملہ ہے، اگر آکسو تو میں پڑھ بھی دے سا۔ سوائے تیرے میرے نبی دے جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام انبیاء نو اللہ زمین تے بھیجن تو بعد صفات عطا فرمائے۔ واحد زہرا دا پاک بابا جس نبی نو اللہ نے تمام صفات پہلے عطا فرمائے زمین تے بعد ماشاءاللہ 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 بیدار مجمع ہے، شامل ہو نا بھائی یا رسول اللہ حیدریہ۔ غور ہے پہلے جملے تھے، اسے جملے پوری مجلس ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی اولو العزم ہیں، جتنے بھی انبیاء ما سبق ہیں، سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، جس نبی نو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی، صفات بعد عطا فرمائی، بعد زمین تے بھیجیا۔ چلو یہ نہیں سمجھ آ رہی تو میں آسان کر دینا، سوائے سید الانبیاء دے تمام انبیاء دے سردار ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بابا جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اپنا دوست فرمایا، خلیل اللہ فرمایا، میرے نبی نو حبیب اللہ فرمایا۔ ایسے جملے چیوان دے، اللہ نے ابراہیم نو پہلے بھیجا، بعد دوست بنایا، میرے نبی نو حبیب پہلے بنایا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، زمین تے بعد بھیجیا۔ کسے نبی دا اللہ دا دوست ہو ونجنا اے اور بات ہے، کسے نبی دا اللہ دا محبوب ہو ونجنا اے اور بات ہے، کسے نبی دا اللہ دی روح ہو ونجنا اے اور بات ہے، کسے نبی دا اللہ دا کلیم ہو ونجنا اے اور بات ہے، کسے نبی دا اللہ دے حسن دے اظہار دا ذریعہ ہو ونجنا اے اور بات ہے۔ صاحبان ممبر ہو سکتا ہے تو لے تو بہتر سمجھے بھائی، خلیل ہونا، حبیب ہونا، کلیم ہونا، حسین ہونا اے اور بات ہے، حبیب ہونا بھی اور بات ہے، اللہ دی محبت ہو ونجنا اور بات ہے۔ عزت سیدہ دی قسم، تمام انبیاء اللہ دے دوست ہیں، خلیل ہیں، حبیب ہیں۔ میں پھر آدھا ممبر شبیر دی قسم، تمام انبیاء اللہ دے حبیب ہیں، دوست ہیں، خلیل ہیں، مگر میرا مرشد علی اللہ دی محبت ہے۔ نہیں یار، جگہ موضوع اس مجمع والا نہیں ہے، میرا خیال ہے ہر کون علامہ اقبال پڑھنے شروع ہو گئے مجمع۔ ہوں جس بندے نے کلمہ ہی صحیح پورا نہ آوے تھے کیا سمجھے جو میں سی صاحب آکھا کیا ہے۔ میں گزارش کی تھی خلیل ہونا، دوست ہونا، پوری توجہ خلیل ہو، میں کنجوسی نہیں کر رہا، میں بارگاہ امام وچ کھڑا، مولا عباس تے پہرے کھڑا، قائم دی کچہری کرا، میں تا دھوکہ نہیں نہ کر سکتا۔ اپنا ذرا معیار بلند کرنا، بہت بڑا جملہ میں آ گیا۔ میں گزارش کر رہا کسے نبی نو اللہ اپنا حبیب بناوے، کسے نو اپنا دوست بناوے، کسے نو اللہ اپنا خلیل بناوے۔ خلیل بناونا اور بات ہے
تے کسے بندے نو اپنی محبت ہی بنا لوے. ہن سمجھو بچہ چلو میں کھپ لینا بچہ دی خاطر تھوڑی وضاحت کر دے. محبوب کس نو آکھا ویندے بھائی؟ محبوب اس نو آکھا ویندے دو جسم الگ ہوندے، دو جانا الگ ہوندیں، دو دل الگ ہوندے. محبوب کس نو آکھا ویندے؟ محبوب اس نو آکھا ویندے جس دے درمیان محبت دا رشتہ قائم ہو جائے. یعنی جس بندے کے ساتھ آپ کا محبت کا رشتہ قائم ہو اس کو کہا جاتا ہے محبوب. یعنی جس کی وجہ سے رشتہ قائم ہوا اس کو محبت کہا جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ اجے نہیں سمجھے؟ ہاں اجے زوال صاحب ترہ مجمع نہیں سمجھا. چلو میں تھوڑا اور کھاپ لینا بھائی. مثال دے طور تے میرا جناب دے نال کوئی تعلق ہوئے، وہ تعلق ہے جناب دا میرے قریب ہون دی وجہ. اگر تعلق ختم ہو گیا قرب ختم ہو گیا. جناب دی میرے نال ایک محبت ہوئے، وہ محبت ختم ہو جائے تعلق ختم ہو جائے. میں گزارش کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء اللہ دے دوست ہیں. علی اللہ دی محبت ہے. محبت وہ تعلق ہوندہ ہے جس دی وجہ تو اللہ محبوب بناوے. معلوم ہویا سب لکھ انبیاء نال اللہ جس وجہ تو پیار کیتا ہے اس تعلق دا نام علی ابن ابی طالب. زندگی دراز ہاتھ بلند سارے بول دے ہو حیدری. ماشاءاللہ بات سمجھ آ رہی؟ میرا بیٹا بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ بھی سمجھ دے ہو میرے روز سنن والے، جب تک پیچھے دلیل نہ ہوئے میں میک تے کھڑے ہو کے ممبر شبیر تے ایسی گل نہیں کرتا. فرمان نہ ہوئے اپنی ذاتی تشریح ہوئے تے بندہ آنکھ دے وے کہ صحیح فرمایا یہ غلط بات ہے. اس تے پیچھے بھی ایک حدیث ہے، آنکھوں تو میں سنا دیا. یار بسم اللہ تو جارے آنکھوں چلو مہینہ تو سبحان اللہ دے تو سم بسم اللہ چاہتا. جن مرضی ہوئے تو سبحان اللہ بھی آپ سکتے. چلو ایک دفعہ آنکھوں سبحان اللہ. یہ دے پیچھے بھی ایک گل ہے، ایک دفعہ اچھی آنکھوں سبحان اللہ. اچھا میرے دوستو سبحان اللہ کی تھی آنکھا ویندے؟ سبحان اللہ بھائی سفیر، سبحان اللہ حشمی صاحب، سبحان اللہ اس مقام تے آکھا ویندے جس مقام تے انسان دے سامنے ایسی شے آونے جس شے دی وجہ تو انسان حیران ہو جائے. بندے دے منہ چ نکل دے سبحان اللہ. یہ جی ہے یا ایسی شے آ جائے جیڑی شے انسان دی فکر ذہن تو زیادہ حسین ہوئے بندے دے منہ چ نکل دے سبحان اللہ. جناب نے علم پاک ویکھیا، علم ہور بھی ویکھے مگر سبحان اللہ نہ نکلیا. ایک ایسا علم سونا ہویا سجا ہویا جناب دی آنکھ دے سامنے آیا تے جناب دے منہ چ نکلا سبحان اللہ. انجی ہے جناب نے کوئی زرعی ویکھی، جناب نے کوئی شبیہ ویکھی، جناب نے کوئی امام بارگاہ ویکھیا. وہ امام بارگاہ اتنا حسین ہے اور بھی ویکھے مگر اس امام بارگاہ نو ویکھن تو بعد جناب دے منہ چ نکلا سبحان اللہ. حالانکہ بندہ آتا ہے سبحان اللہ عزت سیدہ دی قسم جس بادشاہ نو شب معراج ٹور ویکھ کے اللہ آکھے سبحان اللہ زی اسرا اس نو محمد مصطفیٰ. آہا آہا ہاتھ بلند ہو جا میں سارے بول دے ہو حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. نہیں نعرے دا حق نہ ادا ہویا. سارے بول دے ہو چا بول دے ہو حیدری. علامہ اقبال ٹھیک ہو تسی جی؟ میں کیا گزارش کی تھی؟ یعنی مخلوقات دا بھائی مخلوقات دا کسے نو ویک کے آکھنا سبحان اللہ ایتے ممکن ہے. توجہ ہے؟ یعنی مخلوق کسے شے نو ویکھے اس تے منہ چو نکلے سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے؟ ایسا تے ہے تے خود بنامن والا جس نو ویکھن تو بعد اپنے آپ نو آکے سبحان اللہ وہ محمد مصطفیٰ ہے. توجہ ہے؟ اللہ اکبر. شامل ہو یار.
یا رسول اللہ حیدری یعنی شب معراج جس ٹائم آقا دو عالم نے معراج دا آغاز فرمایا تو پھر اللہ نے آکھا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سبحان اللہ. یعنی اللہ اپنے آپ نو آخرے سبحان اللہ. توجہ ہے معلوم ہے سبحان اللہ آخر کے اللہ کائنات نو سمجھا رہے ہیں میں اس واسطے سبحان اللہ تھا میں اس جیسا دوبارہ نہیں بنا. اور یہ بھی میں گزارش کر دے ماں ریت صاحب الزمان علیہ السلام موالیان شاہ ولایت پناہ امت رسول اللہ ازاداران سید الشہداء. میں یہ بھی گزارش کر دے ماں چونکہ بچے تشریف فرما ہے بھئی کسی دا حق نہ رہ جائے. بالاصل اس ذات پروردگار نے بالاصل اس ذات منانو حنانو حیو قیومو علیو عظیم خدا نے بالاصل اس دست قدرت نال بنائے ہی کل دو چہرے بعد شبیہاں بنائیاں اصل نہیں بنائے. یا سفیر تین تجمعنا چاہیے تھا ایڈی مشکل گل تک کوئی نہیں آسان بات ہے. میں کیا گزارش کی تھی میں گزارش کی تھی بالاصل اس دست قدرت نے ذات حنان و منان نے بالاصل دو چہرے بنائے. بس اس تو بعد انہاں تو بنوائے یا انہاں دیاں شبیہاں بنائیاں دوبارہ کسے نو نہ بنایا. ہن سامنے بہے ہو گئے ہو جلے نان پسند ہو میں کر کیا سکتا ہوں بھائی دو چہرے اللہ نے بنائے بعد شبیہاں بنائیاں ویسا کوئی نہ بنایا. کیڑے چہرے ایک محمد دا چہرہ دوسرا علی دا چہرہ یعنی اللہ 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 حیدری یا علی ملکوتی افراد تشریف فرما. بالاصل دو چہرے بنائے. ہون میں کسی نو سلمان آکھاں ابوذر آکھاں تا شاید داد ملے چکر تا سارا داد دا ہویا اور ترولا ہے کوئی نہ اس ممبر تے توجہ ہے تے ذاکرانو امام دی ریت اتنا مجبور کیتا ہے اتنا مجبور کیتا ہے اتنا مجبور کیتا ہے کسی نو سلمان آکھنا پوندے کسی نو ابوذر آکھنا پوندے توجہ ہے. پھر کسی نو قسم دیونی پوندی ہے تینو بی بی دا واسطہ بول توجہ ہے. اور تسا کیسی ریت ہو میرے امام دی چکر داد دا بڑھائے تسا آپ جس نو چوکھی داد ملے ہو وڈا ذاکر جس نو تھوڑی داد ملے ہو چھوٹا ذاکر جس نو گھٹ داد ملے تے مجمع نکل لیتے آدھے جی ختم ہو گئے ہے مک گئے ہے وان وٹیندہ ٹر گئے ہے ککھ نہیں سبھنے آ توجہ ہے. یا اور ذاکرین بھی اس گلتے لگ گئے بانیان بھی اس گلتے لگ گئے جس لئے مجمعی باہر نکلے تے بانی دے سامنے آکے ککھ نہیں سبھنے آ وہ ذاکرہ پہ اگلے سال انہوں نام بلاؤ توجہ ہے. یعنی عوام نے بانیان نے مل کے ایک معیار بنایا کہ مجلس دا وڈی مجلس دا اچھی مجلس دا اے معیار ہے جس مجلس تے داد چوکھی ملے. یاد رکھو اے معیار عوام دے نزدیک ہے امام دے نزدیک نہیں. میں عقل مند ناگل کرنا پہ عقل مند ناگل پہ کرنا عقل مند میری گفتگو تے متوجہ ہو جائے گا. جی میں گزارش کر رہا اے معیار عوام دے نزدیک ہے اے معیار امام دے نزدیک نہیں ہے. تو ایک استعداد عقلی اگر اتنی بلند ہوندی میں نظر آندی میں تو شرائط مجلس بھی سنوائیں تھا مگر ہون میرا موڈ نہیں کسی ہو تو سن لونا. یہ جو شرائط ہیں کہ معیار بنا دیتا گیا داد چوکھی اور ذاکرین علماء میں صبح دویدہ پہ 30 سال ہو گئے ممبر شبیر تھے کوئی مننے تے بھامے نہ مننے کوئی جھوٹ بولے چاہے ضد کرے سارا چکر ہی سے داد ہے پریشان ہو گئے سارا چکر ہی سے گل ہے. اور تسی اپنا معیار ویکھ لو گلا میری ساختیں میرے شاگرد میرے تو نالا ہو گئے استاد جی کوئی ایڈی سیدھی گل بھی کر دے میں آکھا جی میں کراں کیا خود قرآن چ اللہ اپنے حبیب نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
اے میرے حبیب جب بھی بات کرو سیدھی بات کرو. تیری پریشانی ختم ہے. جب بھی بات کرو بولو اچھا بولو بھائی. جب بھی قرآن ہے بھائی، روایت نہیں ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی بات کرو سیدھی بات کرو. میرا نبی ٹیڑھی وینگی گل نہیں کر سکتا، میں کس طرح کر سکتا؟ میں ہمیشہ سیدھی گل کرتا. اور میں یہ بھی جانتا، فرمان ہے یادش بخیر مولا متقیان دا فرمان ہے، امیر المومنین دا فرمان ہے. سرکار ارشاد فرمائے دن الحق مرر، یاد رکھو حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. ہوئی حق تے ہوئے مٹھا ایتا نہیں ہو سکتا. مولا تے سوال ہویا سرکار اے ارشاد فرماؤ، توجہ اے ارشاد فرماؤ کہ گفتگو کر رہے ہو یا تسا عمل کر رہے ہو، تسا حق تے ہو یا باطل تے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ کس طرح پتہ چل سی کہ بولن والا حق بیان کر رہے ہیں؟ جناب امیر ارشاد فرمایا تمہارا حق پہ قائم رہنے کے لیے یہی دلیل کافی ہے، حق والے ہمیشہ تنہا رہ جاتے ہیں. ہاں صرف 72 کٹھے ہوں گے، ہاں تجھے سارے بول دے رہا ہے دلیل. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، حق والے بولو، حق والے. بھائی مولا امیر علیہ السلام ایسی حق بیانی فرمائندے ہیں، میرے مولا نو 10 افراد نہیں ملے. ہاں کرو یا نہ کرو؟ اے جڑے تسی شیرازی سید ہو، ہاں جی جڑے تسا نقیب سید ہو، اللہ تعالیٰ نقیب رکھے رقیب نہ بن. نقیب رقیب توجہ ہے. تو آلے تو خصوصی تائید چاہیے اس جملے دی. مولا امیر علیہ السلام نو 10 افراد مرضی دے نہ ملے. تاریخ دا مطالعہ کر کے ویکھو امام صادق علیہ السلام نو 16 بندے مرضی دے نہیں ملے. یہ تو مقدر ساز شخصیت ہے. فرزند زہرا جس بادشاہ دے ارد گرد 72 افراد جمع ہو گئے. ہاں حق کی علامت یہی ہے کہ تم حق کے راستے پہ تنہا رہ جاؤ گے. گھارے جڑا بیٹا ماں نو بھی ہدایت کرے، باپ نو بھی ہدایت کرے، بہنہ نو بھی ہدایت کرے، اولاد نو بھی ہدایت کرے تے گھر علی دعا مگ دن گھروں باہر رہا کرے. توجہ ہے، انسان دی عادت ہے. مگر یاد رکھو اے فرمان بھی سارے مولا دا ہے. امیر المومنین ارشاد فرمان الحق یعلو ولا یولا. امیر ارشاد فرمان دیں تم چاہے تنہا رہ جاؤ ہمیشہ حق بات کہنا، اس لیے کہ حق ہمیشہ سر بلند رہتا ہے. کوئی حق حیدریہ، کوئی حق تے چھا جائے، کوئی حق نو زیرے نگین کر لوے، کوئی حق نو زیرے سایہ لائے لوے، ایسا نہیں ہو سکتا. باطل جھوٹ دے دن تھوڑے ہوں دن، ہمیشہ دا غلبہ حق نو حاصل ہے. ایسی ریت امام نے میں 30 سالیں چویکھ رہے ہیں، میرے امام دی ریت نے ایسی مجبوری بنائی ہے ذاکران دی. تنقید بھی ذاکران تے، لڑائی بھی ذاکران نال، توہین بھی ذاکران دی، گربان اچ بھی ذاکران دے ہاتھ ماؤ. ہون اے بھی فرمائش آ گئی ڈنڈے پھڑ لو ذاکرانو کٹو مارو، مگر مسئلہ سمجھ نہیں آیا. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے جناب نے جو معیار بنایا کامیاب مجلس دا، یہ معیار ہی غلط ہے. سمجھ ہے اس بنا لیا، وہ معیار ہی غلط ہے. یہ مت دیکھو کہنے والے نے عوام کی مرضی کے مطابق کہا، یہ دیکھو کہنے والے نے امام کی مرضی کے مطابق کہا. میلزی صاحب تے نہ چکرہ تو دور ٹور گئے ہیں، چوکی داد ملدی پئی ہوندی ہے، میں ذاکرہ دے متھے تے پسینہ ویدنا گھبرائے رہا سڑا کے بنسی بھائی. شروع تو نہیں، کیوں؟ معیار ہی نہیں. 4 چیزاں دا مطالبہ بانی ذاکر تو کر سکتا ہے، وہ اس دا حق ہے. گزارش کر دیں یہ زوال صاحب، آپ سے بات سننا پسند کر سی. 4 چیزاں دا مطالبہ بانی ذاکر حسین تو کرے، یہ اس دا حق ہے. اس تو زیادہ اگر وہ مطالبہ کرے تو پھر وہ مجرم ہے. پہلا مطالبہ
اے ذاکر حسین، اے واعظ آل محمد، اے خطیب اہل بیت رسول اللہ، آپ کی ظاہری صورت مذہب اہل بیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ مجاہد تیری مجلس ہو پڑھتا پیا جی خیر میں قضا پڑھا یار، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، پہلا مطالبہ اے بانیدہ جائز ہے، استحق بند ہے، اے ذاکر حسین، چونکہ تو حسین کا ذاکر ہے۔ توجہ ہے؟ ساڑھے مذہب جس دی اپنی داڑھی منی ہوئی ہوئے، داڑھی منوں دے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، انجی ہے؟ اے عشق دی نماز ہے، عشق دی نماز۔ جناب پڑھن والے ہو، اے پڑھاون والا ہے، سمجھ ہے یا کوئی نا؟ پہلا مطالبہ کرو، توڑا جائز مطالبہ ہے، اے ذاکر حسین، اے واعظ آل محمد، اے خطیب اہل بیت، اے صاحب منبر، آپ کی ظاہری شکل و صورت شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ توجہ، دوسرا مطالبہ یہ بھی جائز ہے، اے ذاکر حسین، اے واعظ آل محمد، آپ جو بھی خطاب فرمائیں، آپ اس کا خطاب جو بھی آپ نے خطاب فرمایا، کل اپنا خطاب ثابت کرنے کے آپ خود ذمہ دار۔ مطالبہ جائز ہے، آپ بانی پیسے دے میں نالے پرچے کراوے، توجہ ہے، ہاتھ اونچی ہو جائے سارے بول دے ہو ہے داری، یا تو ساتھ سمجھدار لوگ ہو، یا بہت سمجھدار لوگ ہو، ذہانت اب ظاہرہ فرما رہے ہو، یعنی جو بھی تسا پڑھنا ہے، جو بھی تسا خطاب فرمانا ہے۔ بلکہ میں تے ایک میٹنگ ہوئی لاہور امبیسٹر ہوٹل، میں ازاداری دے حوالے نال تمام ذاکرین وائزین تو لے رہے ہیں بھئی تارے آراء کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہیں، اور اس میٹنگ ایک مرحوم ذاکر حسین بابا ریاض شاہ صبرتوال اور میں دو ہی ذاکران بلایا گیا، میں انہیں چھ لکھ کے پیش کی تھا، گال ہے اوکھی ہے ذاکران دے خلاف کر دینا زندگی مکلی پہی الحق کو یادو بلا یولا۔ بھائیو اگر تسا دو کم کر لو، محسن چٹھا صاحب، بانیان تسا سارے مل کے صرف دو کم کر لو، ساڑھے ممبر تو مجہول روایات، مشتبہ کلام، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ ان کو تنینہ بولے دا جو مشتبہ دا پتہ ہی نہیں، وہ تو داد نہیں دیتا جو مجہول دا ہی پتہ کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ بولنا تو اسے سمجھنا اسے جو مشتبہ اور مجہول دا معنی معلوم ہے۔ کیا؟ میں بیان کر دیں گا۔ مثال دے طور تے میں ہی کیوں نہیں، ایک بانی میں نے مجلس آکھی، پچھلا بجمہ پریشان تھا نہیں ہوئے، ہمراہ ہو سننا چاہتے ہو جی؟ اچھا پچھلا میں مثلا میں کہ امیرسی صاحب مجلس پڑھوانی، اچھا جی کیڑی تاریخ ہے جی؟ فرض کی جی 3 نومبر، اچھا کس جگہ تے مجلس ہے؟ فلان جگہ تے، میرا ٹائم کیا ہے جی؟ اتنے بجے پڑھنا ہے، اور کون کون پڑھنے والا جی؟ فلان فلان۔ ظاہرے میں اگلی گل پوچھا جی نیاز کتنی؟ توجہ ہے؟ صبر کرنا، حوصلے نال میری گل سمجھنا۔ بانی میں نے آکھیا جی 3 نومبر نو مجلس پڑھنی ہے، 3 تو 4 پڑھنا ہے، میں پہلا مطالبہ ظاہر نیاز دا کرنا ہے، کر دے سارے ان طریقہ ہر کسی دا مختلف اے ذاکر جاننے تھا سر دے کر دے سارے، توجہ ہے؟ ہر کسی دا طریقہ اپنا اپنا۔ فرض کیتا میں اس نے آکھیا جی میں نے 50,000 دے دی، تسی اس نے صبر کرو، حوصلہ کرو، تسی آکھو جی اسیں تانوں 50 دی بجائے 60 دینے، 50 دی بجائے اسا تانوں 55 دینے۔ ساڑیاں 2 شرطیں مہینہ دے مجلس میں پہ ہے۔ ساڑی پہلی شرط ہے جناب نے مضمون او پڑھنا ہے جو اساں تانوں آکھنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ساڑی دوسری شرط ہے کہ تواڈے نال ساڑی طے ہو رہی ہے مجلس گھنٹے دی، تو سا گھنٹہ نہ پڑھو، 50 منٹ پڑھو، 50 منٹ پڑھن تو بعد 10 منٹ ساڑھے ٹائم جو ساڑھے کول بہو، اگر کسی نو اعتراض ہوئے جو تسا پڑھنا ہے انہوں ثابت بھی تسا خود کرنا ہے۔ اے صرف 2 کام کر کے دیکھو تے 2 سالیں چ ممبر ٹھیک نہ ہوئے تو میں نو مار چھڑے ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟
اس کی فلسفی یہ ہے کہ اس ٹائم ممبر محدود ہو گیا چند مضامین ہے جی. مذہب اہل بیت ممبر شبیر تے نہیں آ رہے ہیں، کربلا ممبر شبیر تے نہیں آ رہے ہیں. چلو میں تو سمجھا دینا. مثال دے طور تے کربلا دے میدان سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام توڑے میرے پاک مالک دے بیٹا دے بارے مختلف روایات ہیں. کم سے کم دی جڑی روایت ہے وہ یہ ہے کہ مولا حسن مجتبی دے 6 بیٹے میدان کربلا شہید ہیں. بیٹے 6 شہید ہوئے. شہادت صرف شہزادے قاسم دی پڑھی رہنی ہے، باقی 5 شہزادہ دا کیڑا جرم ہے؟ توجہ ہے میری گزارش تے؟ غور ہے میری گزارش تے؟ اے بندہ سیر مارنا شروع کر دیتا ہے. چلو میں اور مثال نہ سمجھا دینا. اور مثال مولا امیر علیہ السلام دے کتنے بیٹے میدان کربلا شہید ہوئے؟ ہاں بالکل ذاکرین حسین مجاہد تو دسیا اور 10 نے کرسی مار دی 9 شہید ہوئے کل بولو 9. شہادت کتنے دی پڑی گئی؟ حضرت عباس علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام. باقی 7 پتران دا کیڑا جرم ہے؟ توجہ ہے؟ اچھا میں ایک اور مثال سمجھا دینا. میدان کربلا مولا حسین ابن علی علیہ السلام دیاں 2 شہزادیاں دے بارے سارے متفق ہیں، جبکہ حسن مجتبی دیاں کم سے کم 4 بیٹیاں موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام دیاں شہزادیاں دے مصائب دکھ تکلیفاں تو ہم سنائے رہے ہیں. حسن مجتبی دیاں نہ کیڑا جرم ہے؟ توجہ ہے؟ چونکہ جناب نے موضوعات نو محدود کر دیتا. جناب دی طرفو فرمائش ہے ہی کوئی نہ. پڑھن والا مرضی نال پڑھتا ہے، جو انہوں آسان لگتا ہے محنت نہیں کرتا. کربلا سارے دا سارا ہی کتاب محفوظ ہے. اگر جناب دا پہلا مطالبہ یہ ہوئے کہ بھائی نیاز مرضی دی لائے مضمون او پڑھنا ہی جو اساں فرمائش کرنی ہے، ان دا پہلا فائدہ اسی سارا ہی کربلا ممبر شبیر دیا جائے. وہ بولے یہ سمجھ ہے اس گل میں جنہوں نہیں ہے اس نے تو چھوٹی. اور دوسرا فائدہ اگر جناب اگرچہ میں اپنے خلاف گل کر رہے ہیں، سارے خلاف گل ہے لیکن چونکہ حق بات ہے سچ بات ہے لہذا کرنا ضروری ہے. دوسرا مطالبہ اگر جناب گھنٹہ طے کر دیو، نیاز گھنٹے دی ہے، اس گھنٹے تو ذاکر نو آکھو بھئی تو 50 منٹ پڑھ 10 منٹ ساڑھے کول بیٹھ، جو پڑھنا ہی انہوں ثابت خود کرنا ہی. اس کا سب تو بڑا فائدہ ہے اسی جڑے پرچے توہین دے ہوندے نے کوئی نہ ہو سن خود بہت بہت ہو. اور اس کا اگلا فائدہ یہ بھی ہو سی مشتبہ کلام پڑھنے والے، مجہول کلام پڑھنے والے، نو زائدہ خطبہ او محنت دیا دی ہو ایسے، اپنے اساتذہ دے قریب ہو سے، پڑھے لکھے لوگا تو تصدیق کرو ایسے، خالص تا خالص مذہب اہل بیت میں بڑے شبیر دیا سے. اگر جیندے بیٹھے ہوئے تو ایک درود پڑھو محمد والے. اگلا مرحلہ کرتے یہ گزارش آبدہ ہاں کرو یا نہ کرو؟ بھئی سارے ہاں کرو تو پھر اگلا گزارش کرو. اچھا میں گزارش کرتا کہ ذاکرین حسین علیہ السلام، وائزین اہل بیت، خطباء آل محمد، انہوں چاہیدہ سمیت میرے اپنے خطاب دے 3 دائرے بناویں. اول تے پڑھن والے دی گفتگو سارے انسانہ دے مطابق ہوئے. اگر سارے انسانہ دے مطابق نہ بھی ہوئے تو سارے مسلمانہ دے مطابق ضرور ہوئے. اور لو فرضنا 1 منٹ کے لیے فرض کیا جائے اگر پڑھن والے دی گفتگو سارے مسلمانہ دے مطابق نہیں، کم سے کم سارے شیعہ دے مطابق ضرور. او بھائی اگر تیرا کوئی ذاتی عقیدہ ہے، جناب دا کوئی خاص عقیدہ ہے، کوئی ایسا عقیدہ ہے جہاں عقیدہ جناب دے سینے تڑپ رہے ہے، پھر وہ خاص عقیدہ خاص لوگیں بیان کرو، عوام بیان نہ کرو. مولا امیر ارشاد فرمائے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ہمیشہ ان کی عقل کے مطابق بات کرو. توجہ ہے بھائی شبیر؟ غور ہے میری گزارش ہے بھائی. ایک ایسا بندہ میرے سامنے میری مجلس سے بیٹھے کہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، توجہ
میں قرآن پڑھ رہے ہیں، میں حدیث پڑھ رہے ہیں، میں فرمان اہل بیت پڑھ رہے ہیں، تے اے اتنا بے پرواہ ہے، اے مڑ مڑ کے جوتی ویکھی آندا ہے۔ اس بندے نو میں نو تے بیت سناواں، جنس تے بیت سناواں تے پھر زیادتی ہے۔ میں نو تے چاہیے ہاں جو میں نظر دی فصل ممیز کیا ہے، نو کیا ہے، جنس کیا ہے، عرض عام کیا ہے، عرض خاص کیا ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں۔ تے پھر وہ دنال زیادتی ہے نا بھائی۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ تو اگر کوئی خاص عقیدہ ہے، خاص نظریہ ہے، خاص لوگ بیان کرو، تو اگر تو کوئی پابندی کوئی نہیں۔ اور اگلی گل یاد رکھو، جس طرح ہر عبادت دی قبولیت دے کچھ شرائط ہوندے، مجلس حسین عشق دی نماز ہے، اس دی بھی قبولیت دے کچھ شرائط ہیں۔ جناب جان لے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے دسے، ہو گیا نا؟ بھئی تے ذاکرہ سرنی میں کر لیں بھئی عوام کیا کریں۔ یاد رکھو جس طرح نماز ہے، مسجد والی نماز ہے، اس نماز واسطے بھی کچھ شرائط ہیں، مولانا بہتر جان دیں۔ نمازی کا لباس پاک ہو، توجہ ہے، نمازی کا لباس غصبی نہ ہو۔ آجو برادر محترم جناب مولانا حسین نیئر صاحب، جمشید عباس جویہ صاحب تشریف لائے، ہو گیا نا؟ آنکھوں تو میں تھیں چھوڑ سکتا، بھئی تے ذاکرہ سرنی میں کر لیں عوام کیا کریں۔ پچھلے مجمع دی کیا رہا ہے؟ یاد رکھو اچھا جی ساری نماز ہے، مسجد والی نماز پڑھ دے، اس نماز واسطے بھی کچھ شرائط ہیں۔ مولانا نماز پڑھ دے پہ ہو، نمازی کا لباس پاک ہو، جناب کا لباس غصبی نہ ہو، نمازی کا لباس غصبی نہ ہو۔ برادر محترم جناب مولانا حسین نیئر صاحب، جمشید عباس جویہ صاحب تشریف لائے، ہو گیا نا؟ عشق دی نماز بھئی تے ذاکرہ سرنی میں کر لیں عوام کیا کریں۔ پچھلے مجمع دی کیا رہا ہے؟ یاد رکھو اچھا جی ساری نماز ہے، مسجد والی نماز پڑھ دے، اس نماز واسطے بھی کچھ شرائط ہیں۔ نمازی کا لباس پاک ہو، جناب کا لباس غصبی نہ ہو، نمازی کا لباس غصبی نہ ہو۔ برادر محترم جناب مولانا حسین نیئر صاحب تشریف لائے، ہو گیا نا؟ بھئی تے ذاکرہ سرنی میں کر لیں عوام کیا کریں۔ پچھلے مجمع دی کیا رہا ہے؟ یاد رکھو اچھا جی ساری نماز ہے، مسجد والی نماز پڑھ دے، اس نماز واسطے بھی کچھ شرائط ہیں۔ نمازی کا لباس پاک ہو، جناب کا لباس غصبی نہ ہو، نمازی کا لباس غصبی نہ ہو۔ برادر محترم جناب حسین نیئر صاحب تشریف لائے، ہو گیا نا؟ بھئی تے ذاکرہ سرنی میں کر لیں عوام کیا کریں۔ پچھلے مجمع دی کیا رہا ہے؟ یاد رکھو اچھا جی ساری نماز ہے، مسجد والی نماز پڑھ دے، اس نماز واسطے بھی کچھ شرائط ہیں۔ نمازی کا لباس پاک ہو، جناب کا لباس غصبی نہ ہو، نمازی کا لباس غصبی نہ ہو۔ برادر محترم جناب حسین نیئر صاحب تشریف لائے، ہو گیا نا؟ بھئی تے ذاکرہ سرنی میں کر لیں عوام کیا کریں۔ پچھلے مجمع دی کیا رہا ہے؟ یاد رکھو اچھا جی ساری نماز ہے، مسجد والی نماز پڑھ دے، اس نماز واسطے بھی کچھ شرائط ہیں۔ نمازی کا لباس پاک ہو، جناب کا لباس غصبی نہ ہو، نمازی کا لباس غصبی نہ ہو۔ برادر محترم جناب حسین نیئر صاحب تشریف لائے، ہو گیا نا؟ بھئی تے ذاکرہ سرنی میں کر لیں عوام کیا کریں۔ پچھلے مجمع دی کیا رہا ہے؟ جس بھی دروازے چو مرد و مستورات مجلس حسین جو داخل ہو، وہ کف علی بابہا، ایک لحظہ ایک قدم کے لیے دروازے پر رک جاؤ، وہاں پر استقبال کرنے والے اپنے امام کو پہلے سلام کرو۔ یار کیا اچھی حیت ہے میرے امام، اور پڑھا؟ ہاں اچھا توجہ ہے، بات مکمل کر لما۔ اچھا مجلس حسین آ کے بہ گئے۔ یاد رکھو مجلس حسین، میں اپنے کو کوئی جملہ نہیں آکھ رہا، اس کے پیچھے دلائل دی انبار ہیں بھائی، ٹائم ہوگے تو میرے نال بہ کے گل کر لو۔ اور آخری بات یاد رکھو، مجلس حسین معمولی عبادت نہیں، آقا تقی بہجت آل اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ، انہوں نے جملہ فرمایا، اور انہوں نے فرمایا اے عزادار حسین،
جب تو گھر سے مجلس حسین کے لیے نکلے تو دل میں یہ یقین کر لے تو مجلس کے لیے نہیں جا رہا، 14 معصومین کی زواری کے لیے جا رہا۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ریت امام حق ادا ہے جی، توجہ ہے میری گزارش تے تربیت روح کر رہی ہیں جناب دی، میرا بچہ اچھی طرح یاد کر کے منجنا، چھوٹے بھیڑا بھیراوانوں بھی سمجھانا، میں سے صاحب گزارش کی تھی۔ جب تو ذکر حسین کے لیے گھر سے نکلے تو دل میں یقین رکھ 14 کی زواری کے لیے جاتا ہے۔ بھائی دیکھو اسا امام رضا علیہ السلام دے حرم وچ ویندے ہیں پیسے لا کے، مولا امام حسین دے کول گئے پیسے لا کے گھر چھوڑ کے، کیا مقام ہے مجلس حسین دا، 1 2 نہیں 14 کٹھے زیارت کروائیں دے۔ بھائی اتھے بھی جا کے امام دیاں جالیاں ہی ویدھے ہو نا، قبر ہی ویدھے ہو نا، فرق کیا ہے؟ روزے تے کیوں جاندے ہو بھائی؟ روزے تے اس واسطے جاندے ہیں جس دی زیارت واسطے جا رہے ہیں۔ جس ٹائم میں قبر تے کھڑا ہو سا، میں نہیں ویکھ سکدا، میرا امام تے ویکھ رہے ہیں۔ کتنا خوش قسمتی جناب دے چہرے تے 14 معصوماں دی نگاہ ہو گئے۔ توجہ ہے؟ اچھا جس ٹائم مجلس اچھی ریت ہو میرے امام دی، جس ٹائم مجلس حسین تشریف فرما ہو جاؤ، اے محترم سامعین کرام متوجہ ہو جاؤ، اور اتنے ادب اور احترام جڑے بندے اٹھ کے ٹر ویندے نا جی مجلس وچوں، میں خوش ہونا، باقی لوگ ہوندے تو پریشان ہوندے، مجمع کم ہو گیا، لیکن میں خوش ہونا اس واسطے کہ اگر یہ آئمہ دے حقوق نہیں ادا کر سکتا، اس جگہ تو چلا گیا ہونے دیتے کوئی فریضہ نہیں۔ اگر مجلس حسین وچ بہ گئے ہو تو پھر اس احترام نال بیٹھنا اور یہ سمجھنا کہ میں مجلس میں نہیں بیٹھا، قائم کی کچہری میں بیٹھا، اور اس ٹائم ہاسا ختم کر دیو، مذاق ختم کر دیو، ٹھٹھا ختم کر دیو، نال والے بیٹھے ہوئے مومن دے حق وچ پہلے دعا کرو، اس دا احترام کرو، اور جنہاں تو اسا سارا سال منگدے ہیں راندے، اے بارگاہ حسینی نو شرف حاصل ہے۔ مجلس حسین ہوئی تے 14 دے 14 کٹھے ہو گئے، پھر انہاں تو منگو نا، انہاں تو بے رزق ہو رزق منگ لو، بے اولاد ہو اولاد منگ لو، بیمار ہو صحت منگ لو، اور کچھ اور منگو نہ منگو، قائم دے ظہور دی دعا ضرور منگو۔ اور اتنے ایکٹیو ہو کہ سستی دی مجلس کوئی مجلس نہیں ہے، نماز دے شرائط چاہے، نماز وہی قبول ہوتی ہے جس میں خضوع ہو، جس میں خشوع ہو، توجہ ہے؟ اے عشق دی نماز ہے، یہ بھی اسے لئے قبول ہوں دیئے جس لئے اس نماز ہے خضوع ہوئے، خشوع ہوئے، اور اتنا ایکٹیو ہو کے بیٹھو، توڑا تا حال عجیب ہو گیا، سونی داد پہ دیں دیو، اکھیں چانسو بھی آگئے، مگر الحق مرن حق کڑوا ہوتا ہے۔ اے ہونے میں 2-4 گلہ کرنی ہیں تو کافی سارے چیرہ تھے، غصہ آبنے بھلے آمنے میل صاحب نے پرواہ کوئی نہیں۔ بھئی جس دن دا جناب نے داد معیار بنایا، پھر توڑا اپنا معیار ختم ہو گیا۔ ذاکر زور لا کے گل کریں، داد دیں دیو، ذاکر سریلی طرز پڑھے، داد دیں دیو، ذاکر دوران مجلس سر لاوے، داد دیں دیو، ذاکر والا نو جھٹکا دے وے، داد دیں دیو، توجہ ہے؟ ذاکر ہاتھ تے ہاتھ مارے، داد دیں دیو، ذاکر لے دی سام پوری کر کے ہاتھ انج کرے، داد دیں دیو، ذاکر ممبر شبیر نو زور زور دا گٹے بھنے، داد دیں دیو، ذاکر 3 قدم سجے 3 قدم کھبے ٹرتا جائے، داد دیں دیو، پڑھن والا ممبر تے کسے نو گال کر لے، ہے بازاری ماں کے بیٹو، داد دیں دیو۔ توڑا بھی کوئی دین مذہب ہے؟ کوئی ساہ ہے نہیں تے بول کے دسو میں نے۔ اور میں سوال کر رہے ہیں بھائی، اور میں سوال کر رہے ہیں، کیوں بھئی میں غلط آنا پہ ہوں؟ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اجے میں رعایت پہ کرتا ہوں توڑے نال، ہون تا سیڈیاں موجود ہیں، ہر شاید نیٹ تے موجود ہے، ذاکر اکھ مارے تو ساں داد دیں دیو، ذاکر کمر ہلاوے تو ساں داد دیں دیو، ذاکر ٹردا ٹردا تاڑے کولا منجے داد دیں دیو، پڑھن والا 5-7 مومنہ دا نام چاہے داد دیں دیو۔
جنہوں کلمہ نہیں آندہ پڑھن والا انہوں سلمان آکھے داد دیں دیو معافی. اور اس جملے دی خاطر میں ہاتھ پیا بندہ ذاکر آکھے میں ہون ویکسا حرامی کیت بیٹھے حلالی کیت بیٹھے داد دیں دیو. ہوش مندانو خطاب کر رہے ہیں حیدریہ, عقل مندانو خطاب کر رہے ہیں, خرد مندانو خطاب کر رہے ہیں, ریت صاحب الزمان نو خطاب کر رہے ہیں. یہ ہوا گواہ ہو جائے, یہ سبا گواہ ہو جائے. میلسی صاحب گزارشات کی تیاں منبر شبیر تھے, کوئی مننے نہ مننے ساڑا مسئلہ ہی نہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ, ہمارا کام ہے کھول کر حق بات پہنچا دینا. اچھا میں سمیت ذاکرین دے, سمیت ریت امام دے, سمیت مرد و مستورات دے 4 سوال کردہ. اگر خطبے دا مقصد داد ہے, رسول اللہ دی زندگی دا طویل ترین خطبہ ہے ولایت علی تے خطبہ غدیر. کیا پیغمبر دے خطبے دا مقصد صحابہ تو داد لونے؟ بولو. نہج البلاغہ مولا امیر علیہ السلام دے خطبات نال بھرا ہوئے. مولا امیر علیہ السلام دے خطبیاں دا مقصد مجمع تو داد لونے. مسافر شام صلوات اللہ علیہ نے شام دے دربارج خطبہ ارشاد فرمایا اور بحیثیت ولیت اللہ ارشاد فرمایا. کیا بی بی دے خطبے دا مقصد یزید تو داد لونے؟ امام سجاد علیہ السلام نے کتنے خطبات ارشاد فرمائے, حتیٰ کہ حسین دی اس بیٹی بھی خطبے ارشاد فرمائے کربلا جس دے نہ پیکے رہ گئے نہ سورے رہ گئے. کیا حسین دی دھی دے خطبے دا مقصد داد لونا؟ کس معیار بنایا ہے, کس اس گلتے لا دیتا ہے بے داد واسطے مجلس ہے؟ نہیں, داد واسطے مجلس نہیں, نفس نال جہاد واسطے مجلس ہے. اور میں ذاکرین حسین تے سوال کر دینا, ذاکری دی تاریخ پڑھو. ذاکری دی تاریخ کیا ہے؟ میں تو 500 دا مجمع نہیں سمجھ رہے, میرے سامنے او بھی ہیں جنہیں گھر بے کے سن رہے ہیں, میرے سامنے او ذاکرین بھی ہیں جنہیں کل میرے خلاف ہو جاؤنے, مگر الحق کو مرون حق کڑوا ہوتا ہے. میں سوال کردہ ذاکری دی تاریخ تا مطالعہ کرو. 2 ذاکری انسان کل ممبر شبیر تے, ایک ہے نصر والی ذاکری, ایک ہے سر والی ذاکری. یاد رکھنا نصری ذاکری دی ابتدا کوفہ شہر تو ہوئی, اور پہلے ذاکر سیدہ ہیں حضرت ساسہ بن سوہان. ہاں ساسہ بن سوہان ذاکر جناب سیدہ ہن جنہ پہلی مجلس حسن مجتبہ بانی بن کے کروائی, اور اس ذاکر حسین نے سیدہ دے دکھ بیان کیتے. اور انہاں دی وہ مجلس بہت زیادہ مشہور ہوئی, جیڑی مجلس مولا امیر نو دفن کرن تو بعد 8 بندہ نو مولا دی قبر تے بٹھا کے حضرت ساسا نے مصائب علی پڑھے. نصری ذاکری دا آغاز حضرت ساسا بن سوہان کوفہ شہر تو ہویا. میں ذاکرین حسین اگر سوال کرتا, کیا حضرت ساسا بن سوہان دی مجلس دا مقصد داد لونا؟ انہاں امام حسن حسین نو آکھا میں مجلس پڑھتا تو سامنے نو داد دیو تے کھڑے ہو جاؤ. اچھا, سر والی ذاکری دا آغاز محمد بن اسماعیل الحمیری امام جعفر صادق علیہ السلام دے دورے ہویا. محمد بن اسماعیل حمیری یا بعض کتابیں اسماعیل بن محمد ہے, میرے نزدیک کو کتاب بدی غلطی ہے. سور والے ذاکر ہیں محمد بن اسماعیل حمیری چھٹے امام دے دورے, جنہاں تو باقاعدہ مجالس دا آغاز ہویا. امام نے مہلت ملی, گھر گھر مجالس سے آزادہ اہتمام ہویا. اچھا, انہاں دی مجلس دا مقصد, عبداللہ خلیل دی مجلس دا مقصد, دیبال خزائی دی مجلس دا مقصد, فرزدق دی مجلس دا مقصد کیا داد لمن آئی؟ او بھائی کس معیار بنایا؟
آپ ہی عوام نے معیار بنایا، آپ ہی بانیان نے معیار بنایا۔ چوکھی داد ہے تے وڈی مجلس ہے، داد کم ہے تے چھوٹی مجلس ہے، آپ ہی بنایا، آپ ہی پھس گئے ہو اس معیار تے پورے اترن دی خاطر پتہ نو ذاکرانو کیا کیا کرنا پوندا ہے۔ ایسا بھی کرنا پوندا ہے وہ جملہ انہاں دا عقیدہ نہیں ہوندا مگر پڑھ دن مجبوراً جو تساں کھڑے ہو ویندے۔ اے ہوش منداؤں نے ملت جعفریہ، اے ریت صاحب الزمان حجت خدا، اگر ہر طرح دی تو تبدیلی چاہنا ہے تے اپنا معیار بدل۔ تیرے نزدیک صرف 4 معیار ہوئے، پڑھن والے کتنے احترام نال پڑھا، پڑھن والے کتنا صحیح پڑھا، اور پڑھن والے کتنا سیرت محمد و آل محمد دے مطابق پڑھا۔ داد علی چکر تو نکلا، آج تھوڑا نقصان بھی ہوندے کل زیادہ ہو سے۔ راضی ہو تا ایک درود دا سہارا دیو بجلے سے ہو سے۔ اچھا گل جتنی سچی ہوئے اتنی صحیح کرنی چاہیے دی، جتنی صحیح ہوئے اتنی کرنی چاہیے دی۔ پھر سوالے پیدا ہوندے کیا پڑھن والے اس ماحول نو برقرار نہ رکھیں؟ نہیں ہے، اس واسطے بھی ہے۔ سرکاری امام حسین علیہ السلام دا ارشاد پاک ہے، مولا مظلوم ارشاد فرمائے نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے کسی مومن کے دل کو خوش کرنا، شرط ہے وہ اطاعت خدا میں ہو۔ اسا جتنے ذاکرین ہیں، ساڈا ذاکرین دا کام میں ممبر شبیر تے کھڑے ہو گے محمد و آل محمد دے فضائل پڑھ کے جناب دا دل خوش کریے، چہرہ خوش کریے۔ یہ ساڈا حق ہے، تہاڈا بھی حق ہے۔ میرے آکھن دا مقصد ہے اس داد نو ذاکر دی مجبوری نہ بناؤ، مجبور نہ کرو، تو جو بھی کر سارے تو داد لے کے وکھا، اور بانی دے ذہن چے بھی نہ ہوئے میں ذاکر بلایا اس واسطے کہ داد چوکھے لیسی، نہیں، اے معیار نہیں، اے معیار رکھ، مخلوق راضی ہوئے نہ ہوئے، عوام راضی ہوئے نہ ہوئے، او جڑی حسین دے غم دا علاج لوانا دیئے، او جڑی مظلوم دے زخم دا علاج لوانا دیئے، محمد دی دکھے پاسے آلی دھی جتا ٹورے میں نو دعا کر کے او بھائی یہ مجلس عزائے اشتہار تے کیا لکھا ہوئے؟ مجاہد ہو موبائل بند کر، تیرے اشتہار دا ٹائٹل کیا ہے؟ صغیرے پرسا کے ماتم مجاہد پہ فرمیندن میرے اشتہار دا ٹائٹل ہے، بھائی جمشید بیٹھے انہوں دی کل مجلس ہے، تو علی اشتہار دا کیا ٹائٹل ہے؟ ہاں انہوں دا خطیب نو کے سنا، انہوں دا ہے صغیر کربلا کا ماتم۔ صغیر کربلا کون ہے؟ سکینہ دا ویر، آئے علی اصغر دے ماتم آستے ہو بھائی، جڑا ماتم آستے آندہ ہے وہ داد آستے آندہ ہے۔ میں ماتم کرنا میں داد دے، میں روندہ میں داد دے، تے میں روایت تے داد دے، نہیں بھائی اس نے معیار نہ بنا، مجبوری نہ بنا۔ ہون مثلا صغیر کربلا دا ماتم، بھائی جس ٹائم اے پرسا اے ماتم ہوئے تیرے دل لج صرف ایک دعا ہوئے، کوئی ہو راضی ہو نہ ہوئے، وہ ضرور راضی ہوئے جڑی جھولا جھولیں گی۔ اور مسائب سنن دے بھی 4 شرائط ہیں، جڑا روے جڑا رواوے رومن علی شکل بناوے جنت واجب ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے مگر بے شرط ہا و شروط ہا۔ حسین دا قاتل روے وہ بھی جنتی، کوفی روے وہ بھی جنتی، شامی ماتم کریں وہ بھی جنتے، نہیں، پہلی شرط ہے روے رواوے رومن دی شکل بناوے، او بناوے جڑا حسین دے حق نو جاندہ، جڑا مظلوم دے حق تو واقف ہوئے، یہ سارا اجر و ثواب اس واسطے، اے معمولی ثواب ہے،
معمولی ثواب ہے یار، ذرا غور تک کرو نا. حجت خدا کون ہوندے؟ حجت خدا او ہوندے اللہ 18,000 عوالم دا نظام جس کے حوالے کی توئے ہوندے. ٹھیک ہے، میں آواں تے مجاہد منو 2-4 منٹ لیٹ ملے، منو تکلیف ہو سی. میں آواں تے محسن چٹھا صاحب تے زوار صاحب میرے راہ چ کھڑے ہو میں خوشی ضرور ہو سی. اگرچہ میں ذاکر حسین تینوں اپنے مقام دا پتہ نہیں چلا. جس لئے تو آنے سجاد کئی دفعہ اٹھتا بھی کئی دفعہ باندھا بھی متھے تے آتوں دے باکر دے بابے دا تے میرے امام تے پھوچ جملہ نکل دے میرے مظلوم بابے نو رومن والا پہلے سجاد دا شکریہ قبول. یار اکثر میں خود اپنی گل کر دینا، میری آنکھیں آنسو آ گیا، میرے صاحب دی میرے تے توجہ ہو گئی، میں راضی ہیں جی. اچھا تھوڑا مقام ہے بھائی، رات رو والا امام تیرے واسطے کئی دفعہ اٹھے کئی دفعہ بھائی. میں اپنی گل کر دینا، میرے محترم بھائی ملازم حسین نیار صاحب یہ شروع تو میں جان دیں، میرے ذاکری آغاز تو جان دیں، ذاکری اوائل تو جان دیں. میں تو مدرسے چ پڑھیں دا ہوں، یہ اچھا مدرس ہوں. پہلے 10 سال میں اردو وچ پڑھا. اس شام والی بی بی میں نے اشارہ فرمایا اگر سانو خوش کرنا ہی نا تو پھر مجمع نو زیادہ تو زیادہ روایا کر. اس واسطے کہ اسا رومن واسطے آندی، او بی بی رومن واسطے آندی ہے، تو ساں کیسے چکارے چ پھنس گئے ہو. آج معافی چھ دے یار، دل کچھ اور پہ تڑپ دا ہے میرا، اور تڑپ دا پہ. ٹھیک ہے پاکاں دے خوشی نال خوشی مناؤ، مگر پاکاں دی خوشی نال خوشی مناؤ. ساڑی خوشی تا کوئی خوشی کوئی نہیں. ہون تو سا میرے تے حیران ہو ویسو میں سی صاحب پاگل ہو گئے، لیکن گل سچی جے. اے میلاد دا مہینہ، اس مہینے چ میں جھنڈیاں ویکھی ہیں تا میں رننا، میں ڈھول وجدے ویکھن تے میں رننا، میں جلوس ویکھن تے رننا، میں میلاد دیاں نعتاں سنین تے میں رننا. تے رو کے میں دل وچ ایک گل نو سوچا، اے مسلمان جڑے اتنے ہس دے پئے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں میلاد دے مہینے چ محمد دی دھی دی کیڑی حالت جڑی رو کے آتی ہے بابا آوے تیری امت آگ لے کے میرے بابا ماتم دی صدا گریے دی صدا. اے پاک روح سانے تے راضی ہو کے ونجن بھائی. بہت قیمتی ٹائم ہوندہ ہی تیرا جڑا مجلس حسین جی گزرے ہیں. زندگی دے معاملات تیرے نال ان مرد و مستورات، مجلس تو نکل جاؤ زندگی دے معاملات محو ہو جاؤ مصروف ہو جاؤ، مگر ذکر حسین والا دن ایک گھنٹہ اونج گزار جی میں تو بی بی دی کچہری چ بیٹھے. ساڑھے ایک بزرگ ہوندے ہیں وہ فرمیندے ہوندے ہیں اگر تینو رومن نہ بھی آندہ ہوئے نا اکھاں بند کیتیاں کر تے یہ نہیں سمجھا کر معاشر دا میدان ہے. میں معاشر دے میدان چ کھڑا تے اس میدان چ حسین دی لاش تڑپ دی ہوئی ہے. مظلوم دے جسم تو رت چشمہ بن کے جاری ہے، پھر ویک تیری آنکھیں جہان جاندی ہے کہ نہیں. تو سا غور نہیں فرمایا بھائی، جو میں چاہ رہا مجھے انج غور نہیں ہویا. میں گناہگار آدمی ہاں، خطاکار آدمی ہاں، میرے تو بد کردار بندہ ہی اس دنیا تے کوئی نہیں. بہت گناہگار آدمی ہیں میلزی صاحب. اور یار ہر بوہے تے تدھیاں میں نہیں لے ویندہ. ہاں میں نہیں سمجھدا کہ ہر دروازے جیڑا مرضی تعلق ہے پہلے میں سوچے سا بیس بوہے تے میں دھی لے مننا کہ نہ لے مننا، بہن لے مننا کہ نہ لے مننا، ایک گھر میری ماں دے قابل ہے یا کوئی نہ. تینوں مجھے اپنا مقام سمجھ نہیں آیا. محمد دی تھی اتنی عزت والی ہو کے باندھی مردہ دے مجمع
تے بی بی دا ہاتھ خالی نہیں ہوندا، بی بی دے ہاتھ تے ایک رومال ہوندا ہے۔ جس لئے تیری آنکھیں آنسو نہیں آندا، تیرے رخسار دے تلے رومال رکھ دیئے تے بی بی جی نے جملہ دیا اگر تو سن لو میں تو قیامت ہی ہسے نا حسین دی ماں رومال تیرے رخسار تلے رکھ کے ہکو لفظ آتا ہے حسین دے رومن والا آگے امت بڑا کھڑایا تو میں نو خالی نہ بلا میں نو دے حسین دے زخمہ دا علاج میں منیا کر بلا اونو آکھاں قبر دو بہرا ما زخمہ دا علاج لائے ماتم دی صدا ماتم دی صدا صرف رونا نہیں صرف رونا کافی نہیں میں روندہ کھڑا تو سا روندے پہو اسا نہ بھی رو سو تو کیا ہو سی اسا نہ رون حسین نو آسمان روندے مظلوم نو زمین روندی ہے مظلوم نو 70,000 فرشتہ جنہاں دا سربراہ منصور 24 گھنٹے حسین دی قبر دے کھڑ کے روندے تو نہ رو حسین دی شام علی بہن روندی حسین دی ماں روندی ہے کربلا والے روندے پوری کائنات نہ روے او تحالی تے خون روندے نا جڑا دھوپ پانیاں قبرہ روز لے گئے اور سادے رومن دا ایک مقصد ہے وہ میں بیان کرنا اس بعد ایک وین کرنا راضی ہوں میں بھائی جتنا آکھا میں اتنا پڑھایا یاد رکھو جس لئے ذاکر حسین مظلومان دے دکھ بیان کرے نا بھائی اس لئے تو اس تے 4 فرض ہوں گے اے فرض انج رکھو توڑی آنکھیں آنسو ہوئے منہ چوین ہوئے ہے مظلوم حسین ہاتھ ماتم استے سینے تے ہوئے تے چوتھی شرط لازمی شرط ہے ہر رومن آلے دے دل وچ انتقام دا جذبہ ہوئے نہیں سمجھ آئی اگر تیرے دل وچ انتقام دا جذبہ نہیں تیرے رومن دا کوئی فائدہ نہیں تیرے دل وچ انتقام دا جذبہ ہوئے اپنے دل وچ اپنے باہر میں امام نو آگ میرا پردے اللہ وارث مظلومہ دے گھرانو اجڑیاں بڑا عرصہ ہو گیا جلدی نیال آم میں رل کے تیرے نال اکبر دی بچے دا بدلہ لمنا چاہتا انتقام دا جذبہ پیدا کر قوم بنو نا امام دی ریت بنو نا مجمع نہ بنو اس کو اتنے ذاکر ہے اس کو گھاٹ ذاکر ہے اس ذاکر دی مجلس لگ گئی وہ فیل ٹر گیا اس بانی لنگر تھوڑا پکایا نہیں یار وہ تسی افضل لوگ ہو تسی میں ممبر سے کھڑا تھا پڑھن والا تو تساں بہتر لوگ ہو جڑے سننا دیو امام دی ریت ساڑے اندر تا کوئی نہ کوئی لالچ ہوندہ ہے تھوڑی اندر تا لالچ کوئی تھوڑے درمیان بیٹھی ہے حسین دی اممہ اتنا سارے ذاکرہ دی میں سمجھنا ساڑی کوئی دماغی نہ ہو سکتے اور حالی تیوں منظر شاید سارے ذاکرہ سے بنوانے تو میں ان دلوں دعا کروں میں اکثر ویدہ مجمع رون دیو نکل دیں ذاکر ہس دیو نکل دیں اے قداں تا تو ہی رون دویا گھر ون اے قداں تا تو ہی رون دویا گھڑی اچ پائے قداں تا تو ہی بی بی دی نیاز چم کے سینے نالا کے آنکھ حسین دی اممہ تیرا شکریہ جو میں حق ادا کر سکتا میں نہیں کر سکتا میرے تو کوئی غلطی ہوئے تھے اکبر دوستہ معافی دے بیزنس نہ بناؤ انڈسٹری نہ بناؤ یار مظلوم دے ذکر چی دھوکہ کر لیں او پیٹے لے کے آ گیا تھی او ڈھیٹے لے کے آ گیا او جھوٹے رومن آلے لے کے آ گیا کوئی حسین کسے دا محتاج نہیں نیت بر مرادے میرا صاحب آمن والا ہے پردہ ہٹن والا ہے پتہ نہیں آج ہو جائے کل ہو جائے آنکھ دی جھپکن تو پہلے ہو جائے ملک دی خیر منگ دوستان دی خیر منگ ہمسایاں دی خیر منگ جڑے نال بیٹھے نہیں انہاں دی خیر منگ اے نہیں ہے کہ بھائی مجاہد کروین دے پین یا بھائی جمشید کروین دے پین جیڑا مجلس حسین دا اہتمام کرے اپنے بچہ دے منہ چو روزی کٹھی کر کے جوڑ جوڑ کے حسین دا ذکر کراونا سوکھا کام نہیں ایک دفعہ جھولی چاہ کے انہوں دعا دے کے آکھا کر تیری خیر ہوئے تیری وجہ تو انہوں رونے ہیں جنہاں دے رومن اللہ کھولا ایک دوسرے دے حقوق ادا کرو حق ادا کرو مومن بیمار ہو جائے تیمارداری کرو مومن غریب ہوئے اس کی مدد کرو انہوں کے عدالت کا چہری دا کم ہوئے قوت بازو بنو کربلا صرف رومن اس دے نہیں
کربلا تا سیرت کرداری دا نام ہے، کردار سازی دا نام ہے، کربلا تا ایک پیغام دا نام ہے، پیغام ریت امام بھول گئی۔ میں اگر تینوں ایک سترج پیغام دے وہاں وعدہ کر دے اور روندی آنکھی نال میرا یاد رکھ سو پیغام، وعدہ ہے؟ وعدہ کرو تو میں ایک سترج پیغام دینا۔ یاد رکھو کربلا دا پیغام کیا ہے؟ کربلا دا پیغام یہ ہے جتنا ظلم کربلا والا تے ہویا پوری زندگی او ظلم تو نہ کر۔ تیرے سامنے کوئی یتیم آوے انہوں تماچا نہ مار، تیرے سامنے کوئی عزت علی مستور آوے کٹ کر کے انہوں راہ دے، تیرے تو کوئی پیاسا پانی منگے انہوں پانی پلا، تیرے نال کوئی امید وابستہ ہو لوے تے وہ امید تے پورا اتر۔ اور خصوصاً انہاں نوجوان آگے بھائی دا موڈا لائے ہلا دی وے موڈا سر چال وے نہیں میں انہاں نو آکھے انہوں نے دران دی پئیے جڑے نوجوان بیٹھے انہاں آخری گل ہے میری اس کے بعد میں شروع کردہ پیا جتنے نوجوان بیٹھے ہو تارے نوجوان آگو میں ہاتھ بن کے رواں منہ شروع تو ذاکر نہیں اے میں لالچ رکھے ہی کوئی نہیں لیکن جتے قبر پیاری ہوئے ہوتے ہاتھ بن گا اے نوجوانوں ذاکر حسین دی منت ہے بازاریں چوین دے ہو رش بہت زیادہ ہوں دے ماں پیو تو انہوں بازاریں چ بھیج دیں سودا سلف دی خاطر اے ذاکر حسین تیری منت کر دے جدہ بازار چ ونے رش ڈھیر ہوئے تینوں جتنی جلدی ہوئے تیری وجہ تو کسے مستور نو دھکا نہ لگے ہاں مطا کہے مستور نو جھان کے بازار چ بھیرا یاد آوے واہ واہ سبحان اللہ یار کیا سمجھدار لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہوئے شاءاللہ کائنات زندگی دراز ہوئے مولا صحت دے تو آڈی وجہ تو کسے مزدور نو دھکا نہ لگے کوشش کرو مزدور آنے پاسے کڈ کر کے انہوں راہ دے انہیں کوئی تاڑی بہن بھی ہو سکتی حقوق سمجھو فرائض سمجھو اسا مولا علی دے منن والے ہیں اسا جناب سیدہ دے منن والے ہیں تے کائنات تو وکھرے مظلوم ہیں اے محمد و آل محمد میں علی دی غربت دا ایک جملہ پڑھنا ضربت نہیں پڑھتا میں علی دی میں سمجھنا اس تو بڑی علی دی تکلیف کیا ہوئے کہیں دے جنازے کوئی شریک ہوئے تے اچھا روے لگ دے خوش ہوندے جو اندہ ڈھیر تعلق ہے ساڑے میت سہامن آیا علی او غریبے جدی زودہ دا جنازہ 8 بندہ چایا علی دروازے کھڑ کے پیا دے حذیفہ یمان سلمان ابو ذر میں علی غریب ہو گیا جب تک بطول چھپا نہ لواں کوئی بندہ اونچا نہ روے واہ 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 سبحان اے ہن ماتم دی صدا ماتم دی صدا دل چ انتقام دا جذبہ ہو کیا پہ فرمائندے آئے بولو فرمائندے پہ آئے کوئی بندہ اچھا نہ روے جب تک میں بطول چھپا نہ لواں میں او پڑھتا جو میری پڑھی ہوئی روایت ہے میں جو روش ذاکری اس تو میں ہٹ کے پڑھتا جس بندے عمرہ کیتا ہے حج کیتا ہے ہاتھ کھڑا کرے تو سا کیتا ہے تو اڑی منو گواہی چاہی دی اے سیدہ دا حجرہ ہے حجرے دے سامنے ہاشمیاں دا محلہ ہے 1 ایکڑ تو بعد او جنت البقیع ہے جس جنت البقیع آج بھی حسین دی اماں دی قبر تے پتھر پائے ہوئے جنازہ جناب سیدہ دے دروازے تو نکلا علی فرمایا اچھا نہیں رونا جنازہ جناب عباس دے دروازے تو گزرا علی فرمایا اچھا نہیں رونا جنازہ جناب زبیر دے دروازے تو گزرا علی فرمایا اچھا نہیں رونا ایک جنازہ جس سے لے برائدہ دے دروازے تو گزرانا علی دے اپنے وین بلند آسمان والے پاسے منہ کر کے دے میرا اللہ میرے نال دا غریب کوئی نہ ہو سلمان قدمہ تے ہاتھ لا کے دے یا علی سانو منع کر دے آوے خود رو دے کیوں ہو میری ماتمی نال گا لے علی فرمائے روما نہ تکرا کیا ماں دے جنازے نال زینب گھر تو بہلا بھامی ادھی رات دٹے میں او زینب میں علی واہ 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 سبحان اللہ بھلا ہو اے ریت امام حق ادا کر دیتا تھوڑا اور حق ادا کریے ایک نہیں 2 دھیاں علی دیں جنازے نال گھر تو بہر نکلیاں
جو عربی متن میں سنا دینا، رفع یدہ فی الہوا، میرے مولا سجہت ہوائش بلند فرمائے، وقال یا بنی الحسن قف علی مقامک، صد مار کے فرمائے حسن جی بابا جتھے ہی رک جا، ماں دا جنازہ زمین پہ رکھ۔ حسن ماں دا جنازہ زمین تے رکھے، سینے نال لا کے فرمائے تیرے باب غریب دی غربت دا مسئلہ ہی، ادھی رات دا ٹائم ہے، تیریاں بہنہ گھر تو بہرا گئیاں۔ مجاہد میں ایسے جملہ تے رونا، بھائی سفیر میں چھوریاں چاکو کوہاڑی میں تے نہیں روندا، ایک گل تعلق ضمیر نہ لے، میں ایسے جملے تے رونا تے ویکھا میرے جیسا کیڑا رونا نہ بیٹھا ہے۔ فرمائے دن تیرے باب غریب دی غربت دا مسئلہ ہے، بہنہ نو گھر چھوڑا، بعد چ میت چاہے تے یاد رکھ اگر تیرے دونے بہنہ ماں دے جنازے نال جنت البقی تک آیاں پھر قبر دو بنا۔ سبحان 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 ایسا کہ مولا تاثیرہ دے، مولا تاثیرہ دے، مولا تاثیرہ دے۔ فرمایا پھر قبرہ دو بنا۔ حسن جیسے لے بابے دے منہ چھو گل سنی ہے، ماں دا میت زمین تے رکھ۔ حسن دوویں بہنوں نو دیوار دے قریب لے گئے، دوویں بہنوں نو سینے نال لایا، پہلے متھا چوما۔ حسن دی آواز آندی ہے بابا جان دا حکم ہے تسا ماں دے جنازے نال نہیں آنا، تسا گھر باؤ اسا میت دفن کر کے پیانے ہیں۔ ہون میں آدھا شیعہ سارے ہی ہو، رومن والے سارے ہی ہو، اے جملہ ماتم دے لائق نہیں، اے جملہ اتنا وزنی ہے کہ تو اگر حرم وچ بہ کے یاد کرنا تے جملے دے رومن دا حق نہیں ادا ہوندا۔ جدا حسن آکھیا نا تسا گھر باؤ ہو، تسا جنازے نال نہیں آنا، انج کر کے علی دیاں دھیاں دے ہاتھ جوڑ رہے۔ آواز آندی حسن تو امیر ہے بابا تیری گھر من لائے، بابے نواب سانو جنازے نہ لاون دے وے ایسا گھر کوئی نہیں باونا۔ حسن دی آواز آندی گھر کیوں نہیں باونا، دوویں بہناں ہاتھ بن کے دے گھر کوئی نہیں، سانو امتیاں تو ڈر لگے۔ اے نہ ہوئے متا او آ جاویں جنہاں ساڈی اماں بطول نو ماریا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ماتم دی صدا، گریہ دی صدا، زوار صاحب مولا صحت دے بنے، مولا بخت دے بنے، مولا عزت دے بنے۔ میں انج پڑھتا رہا میرے جیسے بندے نو شام ہو ویسے ایک وین کر دے میں اللہ گوائے پتہ نہیں علی دی کیڑی مجبوری آئی، علی مسلمانہ تو چھپا کے زہرا دفن فرمائیے۔ ادھی رات دا ٹائم آؤ جد علی قبر بنے دے آئے، سلمانہ دن میں ویکھی آئے، علی اپنے ہاتھ ویک ویک کے رو دے آئے۔ جد علی یارویں دفعہ ہاتھ ویکھے، سلمان قریب آ کے دیا علی ہاتھ ویک کے رو دے کیوں؟ علی دی آواز آندی ہے میں تاروں دا آئیو جے ہاتھ بھی نال ہوئے، نزوجہ بھی زخمی ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہوئے بابا بھلا ہوئے بابا۔ آواز آدھی تاروں داؤں ایو جے ہاتھ بھی نال ہوئے، زینب دی ماں زخمی ہوئے، محسن قتل ہوئے ہویا نو فائدہ نہ ہویا۔ اوے ماتمیاں ہن میرے مولا نے قبر بناونی شروع کی دیئے، پتہ نہیں مولا دے دل کوئی خیال آیا۔ علی قبر چھوڑیے اٹھے آئے جتے حسن بیٹھے روندے آئے، حسن اچھایا سی آواز آندی ہے بابا رات ڈھلنی پئیے، تو قبر نہیں بنیندا مینوں گل آ کے روندا کیوں ہے؟ علی دی آواز آندی ہے تا روندا جے تو بیٹھا ایتھ تیری قبر بننی ہے۔ آواز آندی ہے بناونی حسین سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہوئے بابا بھلا ہوئے بابا۔ سلمان اللہ صحت دے وے ناس قبر بنامنا اصغر دی قبر بنامن تو اوکھا منظری۔ سلمان دن علی پھر قبر بنامنی شروع کی تھی، ناظر یمینا و شمالا،
ایک دفعہ علی کھبے ڈٹھائے ود سجے ڈٹھائے پتہ نہیں علی دے دل وچ کوئی خیال آیا علی صد مار کے فرمائے سلمان امیر تا نظر آیا ہے میرا غریب کے نہ گیا سلمان دی آواز آندی ہے یا علی میں نے کیا ہے حسین تاریکی ٹریا ویدو علی فرمائے دن جلدی جا میرا شبیر بلاؤ کے لے آؤ سلمان آدن جدا حسین دے پیچھے ٹریا مٹیاں تے ہاتھ مرے دا رو کے آدھا کوئی بندہ نانی خدیجہ دی قبر تے جائے انہوں آکھیا آویگ جنہ دے قرضے تے معاف کیتے آئے انہوں دے شہر چونہ تیری دھی مار چھوڑی دیڑے تیرے برتن ویچ کے امیر ہوئے آئے واہ 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 سبحان اللہ ماتم دی صدا آگئی سلمان آدن پہلے بابے دی گل سن لائے حسین آئے ماں دی قبر تے چھن پائے علی فرمائے دن ویک میں قبرہ کی میں بنائے دا رو رو کے پہ فرمائے دے آئے ایک جو قبر بناوے ہو اصغر دی جیوے میں اج قبر بنائی ہے ایک جو میت جاوے اللہم عجل فرج ولیک ولنا من آوانی وانصار